بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی محبت بیان کی ہے کہ جو محبتیں اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا کر خوبصورت بنا کر لوگوں کے لیے رکھ دی ہیں، لیکن یہ دنیاوی محبتیں ہیں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کی محبت خوشنما بنا دیا گیا ہے اس دنیا میں، اس امتحان کی زندگی میں، جو چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ ان چیزوں کی محبت کو اللہ نے خوشنما بنا دیا ہے۔ آگے وہ نمبر وائز آ رہی، من النساء یعنی عورتیں، جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، جو انسان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز ہے النساء، عورتیں، والبنین اور بیٹے، بچے، والقناطیر المقنطرہ اور سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، بڑے بڑے ڈھیر، والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، جانور، مال مویشی، والحرث اور کھیتیاں۔ یہ اللہ رب العزت نے چیزیں بیان فرمائیں۔ نمبر ایک عورتیں، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما اور راستہ بنا دیا انسانی خواہشوں کے لیے۔ اور دوسرے نمبر پر بیٹے، پھر سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، پھر نمبر 4 پر گھوڑے، اور نمبر 5 پر ہے چوپائے، جانور، مال مویشی، اور نمبر 6 کھیتی باڑی۔ اس کی محبت کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں بڑا خوشنما اور خوبصورت اور مزین اور آراستہ کر دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ساری محبتیں اور یہ ساری آسائشیں جو گنوائی ہیں، یہ ساری دنیا کی زندگی کے لیے ہیں، اور ابدی انجام کا حسن جو آخرت میں حسن ملنے والا ہے، انسان ان ساری چیزوں کی محبتوں کو بھول جائے گا جب آخرت کی نعمتیں اس کے سامنے آئیں گی، تو ان چیزوں کو حقیر جانے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، تم ان چیزوں کی محبت میں پڑے ہو اور تمہارا نفس اور دل ہر وقت انہی کی طرف راغب رہتا ہے اور انہی کی طرف مائل ہے۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم، اے محبوبہ فرما دیجئے، أُنَبِّئُكُم، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، جو ان سے کہیں بہتر ہیں، ان سے بہتر چیزیں بتاؤں؟ وہ کیا ہیں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے چیزیں ہیں۔ کون کون سی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں انہیں ملیں گی وہاں پر۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں وہاں نصیب ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا، یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صابرین، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ والصادقین، اور سچائی کے خوگر ہیں۔ والقانتین، عبادت گزار ہیں۔
والمنفقین اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور سحری کے اوقات میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی خود رب نے دی، والملائکۃ فرشتوں نے دی، واولو العلم اور اہل علم نے دی، قائما بالقسط جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھال رکھا ہے، رب تعالی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہو العزیز الحکیم جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ اس آیت کے اندر 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو اور لا الہ الا ہو، 2 دفعہ یہ الفاظ آئیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، پھر آخر میں دوبارہ قائما بالقسط لا الہ الا ہو۔ یہ واحد آیت ہے جس میں 2 دفعہ لا الہ الا ہو کا تکرار ہوا ہے۔ اگلی آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک معتبر دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام ہی معتبر دین ہے، باقی سب دین باطلہ ہیں۔